السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، ونجیناہ ولوطا الی الارض التي بارکنا فیہا للعالمین۔ معزز بزرگان، دوستو اور عزیز ساتھیو، حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ السلام کی چوتھی آزمائش کا ذکر آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے، اللہ تعالیٰ نے گلے گلزار بنا دیا، وہ آزمائش ختم ہوئی۔ فآمن لہ لوط، تھوڑے لوگوں نے ایمان قبول کیا، ایک حضرت لوط علیہ السلام نے اور سارہ نے، اور معدود چند۔ اب حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کے سامنے ایک بڑا چیلنج تھا، وہ تھا ایمان اور جان دونوں کی حفاظت کرنا۔ ایمان کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے اور جان کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے، دونوں فرائض میں سے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو خود سے ہلاکت میں مت ڈالو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں منع فرمایا کہ اپنے آپ سے کوئی ہلاکت میں ڈالے، اپنے آپ سے کوئی جان گنوانے کی کوشش کرے نہیں۔ آپ کی جان امانت ہے، آپ خود سے نہیں گنوا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا ہے، ایمان کی حفاظت بھی آپ کے ذمہ، جان بھی بچائیے، ایمان بھی بچائیے، ایمان بچائیے اور جان بھی بچائیے۔ اور سب سے اہم چیز کیا ہے؟ ایمان بچانا۔ جان چلی گئی تو جان پھر مل جائے گی، وہ کیسے؟ مرنے کے بعد انسان کو جان ہی تو ملنے والی ہے، اور ایمان چلا گیا تو پھر کبھی ملنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے بالکل پکی دو ٹوک والی بات ہے، جان چلی جائے ایمان نہیں جانا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے آتش نمرود میں کود کر جان دی تھی، ظاہر سی بات ہے، آزمائش میں کامیاب ہوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جان کی بھی حفاظت فرمائی اور ایمان کی۔ آپ تو پیغمبر رسول ہے، اللہ کے خلیل ہے، جان کی بھی حفاظت فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور جس پیغام کو لے کر آئے، جس رسالت کو لے کر آئے، جس نبوت کو لے کر آئے، اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی کیا کی؟ حفاظت فرمائی۔ اسی لیے اللہ کے معاملے میں کبھی انسان کو پرواہ نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے معاملے میں کبھی کسی کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، ایمان کے معاملے میں کبھی کسی کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، قرآن کے معاملے میں کبھی کسی کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، شریعت کے معاملے میں کوئی پرواہ نہیں۔ ہمارے پاس تو بس ایک ہی چیز ہے، ہمارے پاس ہماری جان ہے، ہمارے پاس ہمارا قرآن ہے، ہمارے پاس ہمارا ایمان ہے، ہمارے پاس ہمارا اسلام ہے، ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن ہر جز سے، ہر پارٹ سے ہماری جان کا ہر جز ان تمام چیزوں سے کیا ہے؟ لگی ہوئی ہے۔ ایک سیکنڈ کے لیے منحرف نہیں ہو سکتے، ایک سیکنڈ کے لیے۔ کوئی اگر ایک سیکنڈ کے لیے بولے کہ ایمان سے پھر جاؤ، نہیں، اسلام سے پھر جاؤ، نہیں، قرآن سے پھر جاؤ، نہیں، شریعت سے پھر جاؤ، نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر جاؤ، نہیں 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 نہیں، جان چلی جائے ایمان نہیں جانا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی کیا، نمرود کی آگ میں کود کر جان چلی جائے چلے گا، لیکن توحید سے، اللہ کی دعوت سے، تبلیغ سے، اللہ کی وحدانیت کی دعوت سے، اللہ کی یکتائیت کی دعوت سے، اللہ کی توحید کی دعوت سے میں منہ نہیں پھیر سکتا، میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا، چاہے دنیا والے کچھ کر لو، حکومت والے کچھ کر لو، تمہارے پاس زمام حکومت ہے، رہے کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمارے پاس تو اسلام ہے، ہمارے پاس تو قرآن ہے، ہمارے پاس تو ایمان ہے، ہمارے پاس تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوری دنیا کو بتلا دیا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیجئے۔ چونکہ ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات چل رہی ہے، لہذا انہی کی بات کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دنیا کو بتلا دیا کہ حق یہ ہے اور باطل یہ ہے، حق کا غلبہ ہونا ہے اور باطل ختم ہونا ہے۔ چنانچہ حق غالب آیا اور نمرود خائب و خاسر ہوا، خسران مبین میں چلا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نیست و نابود کر دیا۔ اور ابراہیم جب بھی زندہ تھے اور اب بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہیں۔
بتاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا سے چلے گئے لیکن قرآن نے ان کی یادگاریں زندہ کر دی. کیا ہے؟ اگر ہم ایمان کے لیے کریں گے، قرآن کے لیے کریں گے، اللہ اس کو ہی باقی رکھے گا اور آپ کو ہی باقی رکھے گا. ابراہیم علیہ السلام زندہ و جاوید مثال ہے ہمارے ساتھ. فآمن لہ لوط، ہوا یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ لوط اور ہونے والی بیوی سارا، اب یہ دو بچ گئے، کوئی تھا نہیں، یا معدود چند اور کوئی ایمان لایا ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی مہاجر الی ربی، اب تو یہاں کام بننے والا نہیں ہے، اب مجھے یہاں سے نکلنا پڑے گا، اس علاقے کو چھوڑنا پڑے گا، ہجرت کرنی پڑے گی. ہجرت تقریباً آپ دیکھیں نبیوں کی زندگیوں کو اٹھا کر انبیاء کرام علیہ السلام نے ہجرت کی ہے. کس کام کے لیے؟ ایمان بچانے کے لیے. کس کام کے لیے؟ توحید بچانے کے لیے. کس کام کے لیے؟ اسلام بچانے کے لیے. کس کام کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالی نے جو پیغام دے کر بھیجا ہے اس پیغام کو پہنچانے کے لیے، کہ اگر اللہ کا پیغام پہنچانے میں یہاں اسٹرگل کرنا پڑ رہا ہے، پریشانی ہو رہی ہے، رکاوٹیں بن رہی ہے، تو میں دوسرے علاقے میں جا کے اللہ کا پیغام پہنچاؤں گا، اللہ کا پیغام پھیلاؤں گا. اور نبی علیہ السلام سے لے کر تمام پرانے انبیاء علیہ السلام سے لے کر قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. دنیا جو کچھ کر لے، دنیا کتنے بھی لگام لگا لے، دنیا راستے میں آگ ڈال دے، دنیا راستے میں پتھر ڈال دے، پہاڑ ڈال دے، دریا ڈال دے، سمندر ڈال دے، یہ وہ اسلام ہے، یہ وہ ایمان ہے جس کا کلمہ ان کلمۃ اللہ العلیٰ، کہ اللہ کا کلمہ تو بلند ہو کر رہے گا، وَإِنَّ كَلِمَةُ الْكُفْرِ، اور جو کافروں کا کلمہ ہے اور کلمہ کفر ہے وہ تو کیا ہے؟ وہ سفلا ہے، وہ نیچے رہنے والا ہے. اسلام کلمہ تو ہمیشہ بلند ہونے والا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے یہ کر دکھلایا. اب ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکل رہے ہیں، علاقے کو چھوڑ رہے ہیں. سب سے زیادہ پریشانی کب ہوتی ہے؟ علاقے کو چھوڑنا، گھر بار کو چھوڑنا، رشتہ داروں کو چھوڑنا، اپنے محبوب کو چھوڑنا، محبوب وطن کو چھوڑنا. یہ اس وقت بہت پریشانی کی بات ہوتی ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش ہے، آپ کا امتحان ہے. آپ اس امتحان میں اسٹیپ بائی اسٹیپ ہر امتحان میں کامیاب ہوتے چلے جا رہے ہیں. اب ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے نکلے اور مقام حران میں فمکث بحران، حران ایک جگہ کا نام ہے، اس جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چند دن کیا کیا؟ قیام کیا. اور آپ کے ساتھ کون ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام، اور اسی طرح سے آپ چچا زاد بھتیجے ہیں، اور سارا، یہ دونوں آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہو لیے. اب وہاں پر ٹھہرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب ارادہ بنایا کہ یہاں سے اور کیا منتقل ہوا جائے. چونکہ ایک جگہ سے جب منتقل ہو گئے تو اب جان بھی محفوظ ہو گئی، ایمان بھی محفوظ ہو گیا، سارا کچھ محفوظ ہو گیا. اب ارض فلسطین کی طرف جو ہے مصر کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام رواں دوا ہوتے ہیں کہ اب مصر کی طرف کہاں چلا جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر کی طرف جانے لگے تو مصر کے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے اس زمانے میں، جتنے بادشاہ ہوتے تھے سبھی کو فرعون کہا جاتا تھا. سبھی کو کیا کہا جاتا تھا؟ فرعون کہا جاتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا اس کا نام کچھ اور تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا، اس وقت جو فرعون تھا علوان کچھ نام ہے اس کا، علوان، وہ فرعون تھا. اس کے اندر ایک خرابی تھی. اس کے اندر کیا تھی؟ ایک خرابی تھی. خرابی یہ تھی کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ اس علاقے سے گزرتا، بیوی کے ساتھ اپنے علاقے سے گزرتا، تو اس کے اندر خرابی یہ تھی کہ وہ اس عورت کے ساتھ قربت کرتا، یہاں تک کہ اس کو اس کے شوہر سے چھین لیتا تھا. شوہر سے چھین لیتا تھا. یوں سمجھ لیجئے ایسا جیسا کہ مال پر قبضہ کر لیتا تھا. کسی چیز کو اس کو کیا کر لیتا تھا؟ اپنے انڈر میں لے لیتا تھا. اس بادشاہ کی یہ عجیب و غریب غلط فطرت تھی، غلط عادت تھی، اور یہ بہت مشہور و معروف بات تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی وہاں سے گزرنا ہے، مصر جانا ہے. ابراہیم علیہ السلام جب وہاں سے جانے لگے تو ابراہیم علیہ السلام کو خبر ہوئی کہ ایسا ایسا معاملہ جو ہے یہاں پر پیش آتا ہے. بڑی آزمائش تھی. وہ تو بیوی ہے، ظاہر سی بات ہے. حضرت سارہ کے لیے وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سارہ یہ دونوں میاں بیوی ہو چکے، اس وقت شادی ہو چکی ہے. جب آپ وہاں سے گزرنے لگے تب بادشاہ کو پتہ چلا کہ من احسن مرأت، یہ بہترین اور حسین ترین عورت ہے. حسین ترین، تو بادشاہ کو اور بھی دل میں جو ہے ہیجان پیدا ہونے لگا.
دل کے اندر کیفیت بدلنے لگی کہ بہت ہی خوبصورت، بہت چرچے والی عورت ہے، کیوں نہ اس کو اپنے قبضے میں کر لیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ظاہر سی بات ہے اندر سے پریشان ہوئے، اندر سے پریشان ہوئے کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ ادھر جو ہے بادشاہ نے کہلا بھیجا کہ جو تمہارے پاس عورت ہے اس کو بھیجو، ایک۔ دوسرا یہ کہ بادشاہ خود چل کر آتا تھا، اس کو ایک جگہ بلاتا تھا اور بادشاہ وہاں پہنچتا تھا، دو۔ یہ دونوں چیزیں ہیں۔ خلاصہ کلام یہاں پر یہ ہے کہ بادشاہ کے پاس عورت کو پہنچایا جاتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا، حضرت سارہ سے کہا رضی اللہ عنہا کہ دیکھو انکی اختی فی الارض فی الاسلام ولا غیر فی الاسلام، کہ دیکھو اس پورے روئے زمین پر تیرے علاوہ کوئی بھی ایمان والی نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی بھی ایمان والی یہاں پر موجود نہیں ہے، اور حقیقت میں اسلامک اعتبار سے ایک رشتہ ہوتا ہے، وہ رشتہ کیا ہوتا ہے؟ بھائی کا ہوتا ہے۔ رشتہ کس کا ہوتا ہے؟ بھائی کا ہوتا ہے، یعنی اسلامی بھائی کہہ سکتے ہو اس کو۔ تو یہاں پر دیکھ لو، یہاں پر تیرے علاوہ کوئی ایمان والا بھی نہیں ہے، اور ایمان کے رشتے سے تم ایک طرح کی مجھے کیا لگو گی؟ بہن لگو گی، یعنی تم کو بہن کہا جائے گا کہ تم انکی اختی فی الاسلام، تم میری بہن ہو اسلامک رشتے سے، اسلامک رشتے سے میری کیا ہو؟ بہن ہو۔ حضرت سارہ رضی اللہ عنہ کی بات سمجھائی گئی اور یہ کہا کہ دیکھو تیرے علاوہ کوئی یہاں پر ایمان والا نہیں ہے، بڑا مسئلہ ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا، عزت کی بات بھی ہے۔ حضرت سارہ ابھی بھی تو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہے، یہ بھی تو ایک نبی کی بیوی ہے، یہ بھی تو اندر سے جانتی ہے کہ نبی کی بیوی کیسی ہونی چاہیے، نبی کی بیوی کا ایمان کیسا ہونا چاہیے، نبی کی بیوی کا توکل کیسا ہونا چاہیے، نبی کی بیوی کا تقوی کیسا ہونا چاہیے، نبی کی بیوی کا کردار کیسا ہونا چاہیے، نبی کی بیوی کا اللہ پر بھروسہ کیسا ہونا چاہیے۔ حضرت سارہ اب وہاں سے ان کو لے کر چلایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وقائم یصلی، ابراہیم علیہ السلام نماز میں مشغول ہو گئے، نماز میں مشغول ہو گئے۔ یا اللہ، عزت کی بات بھی ہے، اب بیوی بھی ہاتھ سے جانے والی ہے، کوئی ایمان والا بھی میرے ساتھ نہیں ہے، اب سارا معاملہ آپ کے ہاتھ ہے، سارا معاملہ آپ کے ہاتھ ہے۔ یہاں پر ایک چیز سمجھ لینی چاہیے کہ جب بھی انسان پر کیسی بھی مصیبت آئے تو سب سے پہلا کام اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی اسٹرگل نہیں کیا، کہاں چلے گئے، کہاں رجوع ہوئے، کہاں متوجہ ہوئے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے۔ نہیں، ہمارا تو کام بنانے والا کون ہے؟ آگ سے نکالنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ جان بچانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اب بیوی کو بچانے والا کون ہے؟ ظاہر سی بات اللہ ہے۔ میرے بھائیوں، یہاں پر بہت بڑا پیغام ہے۔ اب کسی معاملے میں، کسی بھی پریشانی میں، کسی مشکلات میں پڑے ہوئے ہو تو آپ اپنا رخ کدھر کیجئے؟ اللہ کی طرف کیجئے، رخ صرف الہ العالمین کی طرف کیجئے، رخ رب العالمین کی طرف کیجئے، رخ فعال لما یرید کی طرف کیجئے، رخ انک قادر علی کل شیء کی طرف کیجئے کہ ہر چیز میں قادر قدرت رکھنے والا اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ رخ سبحان الملک القدوس کی طرف کیجئے کہ اللہ کی ذات تمام چیزوں سے پاک ہے۔ رخ صمد کی طرف کیجئے، کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بے نیاز ہے۔ رخ غنی عن العالمین کی طرف کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ادھر کھڑے ہو گئے نماز میں، اور ادھر سارہ کے پاس وہ بادشاہ آ گیا۔ اب بادشاہ جیسے آیا، اس وقت ہو سکتا ہے پردے کا حکم نہ ہوا ہو، حضرت سارہ وہاں کھڑی تھی اور ادھر بادشاہ وہاں موجود تھا، اس کے حوالی ادھر سائڈ تھے، ایک کمرے میں اس کو لے جایا گیا، بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ تو بادشاہ نے کیا کیا؟ بادشاہ نے سوچا کہ ان کو کیا کرے؟ پکڑے، ان کو چھونے کی کیا کی؟ کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ابراہیم علیہ السلام ادھر کیا کر رہے ہیں؟ دعائیں کر رہے ہیں، متوجہ ہیں۔ اور ادھر سارہ کا بھی ایمان کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام والا ایمان ہے، اللہ پر ایمان رکھی ہوئی ہے۔ شلت یدہ، بادشاہ کے ہاتھ کیا ہوگا؟ شل ہوگا، شل۔ شل کے مطلب بے کام ہوگا، کوئی کام کرنا، ہاتھ نہیں کام کرنا، کیا کیا؟ بند کر دیا۔ اب بادشاہ حیران ہو گیا، بادشاہ کو ایسی بیماری کبھی لگی ہی نہیں تھی۔ بادشاہ جب دوسری عورتوں کو چھوتا تھا، دوسری عورتوں کو ٹچ کرتا تھا، ان کے ساتھ ناجائز کام کرتا تھا، اس کو اپنا سامان بنا لیتا تھا، اپنی باندی بنا لیتا تھا، تو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کچھ چرچے میں تھے، حضرت سارہ بھی چرچے میں تھی، شل ہو گیا۔ اب ہاتھ شل ہونے کے بعد بادشاہ پریشان ہوا، اور بادشاہ نے حضرت سارہ رضی اللہ عنہ سے ریکویسٹ کی کہ تم دعا کرو، فادعی اللہ، اللہ سے دعا کرو میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے، تم کو چھوڑ دوں گا۔ حضرت سارہ نے دعا کی،
اور پھر کیا ہوا؟ ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ لیکن فطرت کہاں جانے والی تھی؟ یہ تو اتنے سالوں پر آزما چکا تھا، اس نے سوچا کہ چلو میں تو ٹھیک ہو گیا۔ پھر دوبارہ حضرت سارہ کی طرف کیا کیا؟ اس نے ہاتھ بڑھایا۔ اب جیسے ہاتھ بڑھا رہا ہے پھر اس کا ہاتھ کیا ہو گیا؟ شل ہو گیا۔ ہاتھ کیا ہو گیا؟ ختم ہونے لگا۔ پھر پریشان ہوا کہ اب تو معاملہ زیادہ گڑبڑ ہو رہا ہے پہلے کے مقابلے میں۔ پھر ریکویسٹ کی حضرت سارہ رضی اللہ عنہ سے۔ حضرت سارہ رضی اللہ عنہ نے پھر دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کی وجہ سے اس کے ہاتھ کو پھر کیا کیا؟ ٹھیک کر دیا۔ عزت اللہ تعالیٰ بچا رہا ہے، دیکھیے عزت اللہ تبارک و تعالیٰ بچا رہا ہے۔ پھر تیسری بار بھی اس نے ہاتھ بڑھایا، تیسری بار بھی ہاتھ بڑھایا۔ وہ عادت سے باز وہ نہیں آ رہا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ اللہ ہی کوئی بندی ہے کہ جب ہاتھ بڑھاتا ہوں تو میرا ہاتھ شل ہو جاتا ہے، بیکام ہو جاتا ہے، ناکام ہو جاتا ہے۔ اس کے باوجود تیسری بار جب اس نے ہاتھ بڑھایا، پھر تیسری بار اس کا ہاتھ کیا ہو گیا؟ شل ہو گیا۔ شل مینس بیکام ہو جانا، جو پیرالائز ٹائپ کو ہوتی ہے، فالج مارنا، اس ٹائپ کو ختم ہاتھ۔ تیسری بار کہا کہ اب سارا اس بار معاف کر دو، اب میں نہیں کرنے والا، اب میں نہیں کرنے والا ہوں۔ اور ساتھ میں جو حضرت حاجرہ جس کا بہت نام مشہور ہے، جن سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، گفٹ میں سارہ کو حاجرہ پیش کر دیا، یہ لیجئے تم آپ کے لیے ہدیہ ہے میری طرف سے، بادشاہ دے رہا ہدیہ ہے، تحفہ ہے۔ حضرت سارہ علیہ رضی اللہ عنہ نے دعا کر دی، اب بادشاہ کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا اور بادشاہ پھر سائڈ لے لیا۔ اب بادشاہ کی عقل اب تیسری بار میں کیا ہو چکی تھی؟ عقل ٹھکانے پر آ چکی تھی کہ اب اس سے میں مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کو میں ٹچ کر ہی نہیں سکتا ہوں یہ۔ اور پھر ایک تو ہدیہ دیا، پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے اور کہا تم کیسی عورت کو لے کر آئے ہو؟ انہا شیطان، ارے یہ تو عجیب شیطان ہے، اس نے تو مجھ پر ہی جادو کر دیا، یہ تو میرا ہی معاملہ خراب کر دیا، میرا معاملہ خراب، اس کا معاملہ خراب ہونا چاہیے تھا، سارا نے تو میرا ہی معاملہ خراب ہو گیا۔ بھائی یہ لے لو، میری طرف سے حاجرہ ایک باندی ہے، آپ کی خدمت میں ہے، جو آپ کی خدمت بھی کرے گی اور اسی طرح سے حضرت سارہ کی بھی خدمت کرے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت بھی دی، حفاظت بھی دی، عزت کو محفوظ رکھا، عصمت کو محفوظ رکھا، پاک دامنی کو محفوظ رکھا، ایمان کو محفوظ رکھا۔ حضرت سارہ کے پورے جسم و جثے کے ساتھ، پورے پاک دامنی کے ساتھ، پورے عزت کے ساتھ بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوٹا دیا کہ بھائی اس کو لے لو اور پھر یہاں سے چلے جاؤ، ہم تم کو پھر ٹچ کرنے والے نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو پورے اعجاز و اکرام کے ساتھ بادشاہ نے باہر نکالا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بادشاہ تو اندر ناکام ہو گیا تھا، راز فاش ہو جاتا، ظاہر سی بات ہے بند کمرے میں سارا کام کیا جا رہا تھا، بادشاہ کا راز فاش ہو جاتا، بادشاہ اگر شل ہو کر نکلتا وہ دیکھتا کہ اتنا بڑا بادشاہ اور اس کے ہاتھ شل ہو گئے، کس نے کیا؟ سارہ نے کیا۔ ساری بدنامی پورے اعجاز اکرام کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی اعجاز کیا گیا، حضرت سارہ رضی اللہ عنہ کا بھی کیا کیا گیا؟ اعجاز و اکرام کیا گیا اور حضرت حاجرہ کو پیش کر دیا گیا، لیجیے آپ کی باندی ہے، اب آپ اطمینان سے سفر کیجیے، آپ کو کوئی ٹچ نہیں کرے گا۔ یہ حضرت حاجرہ۔ ادھر حضرت سارہ سے بچہ پیدا نہیں ہو رہا ہے، حضرت سارہ نے کہا کہ اب ایسا کیجیے، جو میری باندی ہے، آپ کی بھی باندی ہے، آپ ان سے بھی نکاح کر لیجیے، آپ کیا کیجیے؟ ان سے بھی نکاح کر لیجیے، ہو سکتا ہے کوئی اولاد پیدا ہو سکتا ہے کوئی اولاد پیدا ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ سے پہلے شادی کی اور پھر بعد میں حضرت حاجرہ سے بھی کیا کر لی؟ شادی کر لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر پہنچ جاتے ہیں، پھر مصر پہنچنے کے بعد تھوڑے دنوں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر ہجرت کرتے، کہاں؟ ارض شام، ملک شام کی طرف ہجرت کرتے ہیں۔ ملک شام میں ہجرت کرنے کے بعد وہاں سے مقام سبا جو فلسطین کا ایریا ہے، ابراہیم علیہ السلام اس کو کیا بنایا؟ اپنا مسکن بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں ٹھہر گئے، ارض فلسطین میں، ارض مقدسہ میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اور سفر کے درمیان مقام مؤتفقہ ایک مقام ہے، جگہ کا نام ہے، وہاں حضرت لوط علیہ السلام نے قیام کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے رہے۔ دیکھیے ہجرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کروائی تھی، ہجرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کروائی تھی۔ ایک تو یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کو مقام مؤتفقہ میں پہنچانا تھا اور نبوت سے سرفراز کرنا تھا، نبوت سے سرفراز کرنا تھا۔ اور دوسری جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ارض فلسطین میں کیا کہنا تھا؟ پہنچانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حالات بنا کر وہاں کیا پہنچا دیا۔ ایک اور عجیب سی بات بتا رہا ہوں، یہ سمجھیے گا
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کون تھے ساتھ دینے والے؟ لوط علیہ السلام تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام تھے۔ تو جو نبی کے کبھی کبھی ساتھی ہوتے ہیں نا، ساتھ دینے والے، شروع میں اسٹارٹنگ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اندر بھی نبوت کی صلاحیت پیدا کر دیتا ہے اور نبوت عطا فرما دیتا ہے۔ دیکھیے لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرما دیا، حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرما دیا، اور ساتھ میں رہنے والے، فراست والے، بصیرت والے اور اسلامی دبدبے اور حشمت والے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں خود نبی علیہ السلام نے فرمایا لو کان بعدی نبی، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا لکان عمر نبیہ، کہ عمر نبی ہوتا۔ دیکھیے صحبت نبی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نبوت کی صلاحیت بھی ڈال دیتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری صلاحیتیں ڈال دی، حضرت ہارون علیہ السلام کے اندر ساری صلاحیتیں ڈال دی، داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام ساری صلاحیتیں ڈال دی، حکمت کی اور فیصلے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کیا کرتا ہے؟ عطا فرما دیتا ہے۔ اب آخری بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، کہ میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور لوط علیہ السلام کو، دونوں نبیوں کو ہم نے نجات دی، اور کہاں پہنچایا؟ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، ایسے مقام پر، ایسی زمین پر، ایسی سرزمین پر جو اللہ کے نزدیک بہت ہی متبرک ہے، بہت ہی بابرکت ہے، بہت ہی زرخیز ہے۔ وہ جگہ کون سی ہے؟ وہ مقام کون سا ہے؟ اس کو ہم شام کہتے ہیں، ملک شام جس کو کہتے ہیں، وہ ملک شام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جگہ برکت والی جگہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کچھ ارشاد فرمایا، تو دوسرے صحابی نے کہا کہ یا امیر المؤمنین انہا کنز من کنز اللہ و کنز من عبادہ، کہ شام کی جگہ جانتے ہیں کون سی ہے؟ کہ شام کی جگہ اللہ کا خزانہ ہے، شام کی جگہ اللہ کے بندوں کا خزانہ ہے، اللہ کے برگزیدہ بندوں کا خزانہ ہے، شام کی جگہ انبیاء کی جگہ ہے، شام کی جگہ ابدال کی جگہ ہے، شام کی جگہ کتب کی جگہ ہے، شام کی جگہ صلحاء کی جگہ ہے، شام کی جگہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کی جگہ ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام کے بارے میں، ارض شام کے بارے میں اور ارض مقدسہ کے بارے میں خود فرمایا کہ ينبع الماء من الصخرہ، یہ صخرہ ہے جہاں جہاں صخرہ جو ایریا ہے فلسطین میں، وہاں سے ایک بہت ہی بابرکت پانی نکلتا ہے اور زرخیز علاقہ ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آگ نکلے گی اور لوگوں کو دوڑائے گی، جہاں جہاں لوگ قیلولہ کریں گے، جہاں جہاں لوگ رات بتائیں گے، وہاں آگ رات بتائے گی۔ اگر تم قیلولہ کرو گے تو آگ قیلولہ کرے گی، اگر رات بتاؤ گے تو آگ رات بتائے گی، لیکن تم کو گھسیٹتی ہوئی، دوڑاتے ہوئی آگ لے کر جائے گی۔ کہاں جاؤ گے تم؟ انکم بالشام، شام میں چلے جانا، ملک شام میں چلے جانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیسیر تکون جند مجندہ، کہ 3 طرح کے جو ہے لشکر ہوں گے، ایک شام میں، ایک عراق میں اور ایک یمن میں، 3 لشکر ہوں گے۔ تو تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی نے کہا اللہ کے نبی پھر ہم کس میں شامل ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یمن والے لشکر میں بھی شامل نہیں ہونا، عراق والے لشکر میں بھی شامل نہیں ہونا، تم کو شامل ہونا کہاں ہونا ہے؟ ملک شام والے میں۔ حضرموت جو یمن میں ایک جگہ ہے حضرموت، وہاں سے آگ نکلے گی، فتطرد الناس، آگ لوگوں کو بھگائے گی، لے کر جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پناہ کہاں لینا؟ ملک شام میں پناہ لینا۔ اب یہ شام کی جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری حدیث میں کہ شام میں سیظل رحمت الملائکہ، یہ جو ملائکہ رحمت والا جو فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، اپنا پر پورے ملک شام بکا کر رکھا ہے، ڈھانپ رکھا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے، انبیاء کی جگہ ہے۔ آگے اور بتاتا ہوں ملک شام کے بارے میں، خود نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سیکون ابدالون 30 او 40، کہ ہر وقت ملک شام میں 30 یا 40 ابدال رہتے، 30 سے 40 ابدال۔ ابدال کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے برگزیدہ بندے، اللہ کے نیک اور صالح بندے، اللہ کے بہت ہی قریبی بندے، اللہ کے منتخب بندے، اللہ کے مصطفین بندے، جن کو ابدال کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک ابدال مرتا ہے، اللہ تعالیٰ دوسرے کو پیدا کرتا ہے، دوسرا مرتا ہے، تیسرے کو پیدا کرتا ہے۔ یہ 40 ابدال کبھی بھی 30 ابدال کم نہیں ہوتے ہیں،
اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے کیا فرمایا وہ سننے کی بات ہے کہ اس کے ذریعے کبھی تم پر بارش ہوتی ہے، اس کے ذریعے کبھی تمہارے سے مصیبت ختم ہوتی ہے، ان کے ذریعے تم پہ اللہ تبارک و تعالی رحمت کو برساتا ہے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہجرت بعد ہجرت کے بعد ہجرت ہوتی رہے گی۔ دیکھیے میرے بھائیوں، حالات آتے رہیں گے، حالات کا آنا بالکل یقینی ہے، حالات آتے ہی رہیں گے، حالات کا آنا یقینی ہے، حالات ہے، حالات قیامت تک چلتے رہیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت بعد ہجرت کے بعد ہجرت ہوتی رہے گی، ہجرت کے بعد ہجرت ہوتی رہے گی۔ اگر تم کو ہجرت کی ضرورت پڑ جائے تو کہاں چلے جانا؟ ملک شام چلے جانا۔ آپ کہیں گے بھائی ملک شام جانے کا مطلب ہے؟ دیکھیے ابھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ وہ حالات ایسے جب بنیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کا ظہور، اور یہ آگ کا نکلنا، یہ ساری جو چیزیں ہوگی اس صورتحال پیدا ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہاں پکڑو؟ تم ملک شام کو پکڑ لینا۔ ہجرت بعد ہجرت اس طرح سے ہوتے رہے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس جگہ کو مقام سبق جو فلسطین میں جگہ ہے وہاں کیا اپنا ٹھکانہ بنایا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ابراہیم اب یہاں سے پھر ہجرت کرو۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آخری آزمائش تھی، اس کا ذکر انشاءاللہ اگلے ہفتے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔